تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 5-6 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا دے لفظ نال مسلمانوں کو خطاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ یا ایھا الذین آمنوا فرما کے اگے ساری گلاں دس دینا کہ اے کام کرنے نہ نہیں کرنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں احکامات واسطے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، پھر اللہ خطاب فرمایا۔ اس ایت مبارکہ دی پہلی، اس سورۃ مبارکہ دی پہلی ایت کے اندر اللہ فرمانے کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ دے رسول دے اگے نہ ودو، لا تقدموا، اللہ تے اللہ دے رسول دے اگے نہیں جانا، اگے قدم نہیں چاہنا۔ ایک تو ظاہر ایمان نے بھی ہے کہ اگر اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں تو ابدا نہیں گزرو، بات نہ کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے جتنے احکامات نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں انہوں نے کاٹ نہ کرو۔ اللہ نے حکم آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان آ گیا، پھر روک جاؤ۔ جس طرح اگر نبی علیہ السلام دنیا پہ حیات ہوئے نا اور اللہ کے پاک پیغمبر جا رہے ہوئے نا تو کوئی مسلمان بھی انہوں نے کو لوٹے بڑھ کے نہ چلیا۔ یہ ذات رسول دا ادب ضروری ہے تو بات رسول دا ادب اس تو بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک ہے نبی دی ذات، نبی دی ذات دا احترام بھی ضروری ہے، اور ایک نبی علیہ السلام دی بات، نبی علیہ السلام دی بات دا ادب اس تو بھی زیادہ ضروری ہے۔ ذات نبی اور بات نبی، کیونکہ ذات نبی علیہ السلام کو اس ٹائم تک کافر نبی علیہ السلام مقدر بیان، صادق و امینہ بیان، لیکن اس ٹائم نبی علیہ السلام کی بات کی گل ہے، یہ تو بڑے بڑے لوگ نبی علیہ السلام کو چھوڑ گیا، بلکہ بعض لوگوں کا نبی علیہ السلام نے پتھر مارے تشدد کیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بڑی مصیبتوں کو گزرنا بھی ہے، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے اتنے گل آئیے گل دوتے آن کے لوگ نبی علیہ السلام نے چھوڑ گئے۔ تو مسلمان واقع رہ گئے، مسلمانوں اتنے اللہ کا حکم آ گیا اور نبی کا فرمان آ گیا ہے، تو پھر اللہ کے حکم کو قدر نہیں کرنی اور نبی علیہ السلام کے فرمان نہیں بولو۔ اور پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ السلام کی آواز تے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ادب اور احترام بھی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ آج بھی اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے گنبد خضرا کی حاضری توفیق مل جائے تو جس طرح نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ادب اور احترام ضروری ہے کہ اتنے جا کے اونچا نہیں بولنا، ہوں بھی گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہو جائے تو ہوں بھی نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا کی جا کے ایستا ایستا صلاۃ و سلام پڑھنا، ہوں اونچی آواز میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا۔ اور پھر اسے سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آداب سے معاشرت ہے کہ لوگ آپس کے اندر کس طرح محبت میں رہ سکتے ہیں، پیار، محبت، احترام، عقیدت، اچھا تعلق بننے میں پیدا ہو جائے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو جس ٹائم تھوڑے کو کوئی بندہ گنہگار بندہ فاسق بندہ کو خبر لے کے آئے فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور اس ٹائم اس دور کے اندر کتنی بغیر تحقیق تو سارے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک بندے یہاں تو گل دس دیتی ہے اور آپ اس کی تحقیق تو بغیر ہی پھول پے ہیں اور کتنا زیادہ نقصان کر لیا ہے۔ اللہ نے عدل دسیا ہے کہ اے ایمان والی اس ٹائم تھوڑے کو کوئی فاسق فاجر بندہ کوئی خبر لے کے آندا ہے فتبینوا، تو اس کی تھوڑے دل میں تحقیق ہے، بھائی تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرنا، تحقیق کے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، وگرنہ اگر تحقیق کے بغیر اساں کوئی کام کر لے سیں اور وضاحت نہیں کی تھی، تحقیق ہی نہیں کی تھی، بس بہت بڑے نقصان پہنچے سیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے نقصان تو بچاؤ واسطے نبی علیہ السلام کی امت کو دسیا ہے کہ جب تمہارے کو خبر آ جائے کوئی گل پہنچاوے تو تحقیق کرنی ضروری ہے، سنی سنائی اگاں پہنچاونی
چنگے بندے کا کام اور آقا نامدار حضور نبی کریم روز فریم علیہ السلام فرمایا کہ اس بندے واسطے جھوٹ واسطے کافی ہوتی ہے جڑا بندہ ان گل سنتا ہے تو لوگوں کو دس دینا ہے، سنی وہ گل فوراً اگے دس دینا بغیر تحقیق تو وہ بندہ جھوٹا ہے بھی ہے۔ تو اپنے ماحول کے اندر معاشرے کے اندر اس گل کی تحقیق ہے میڈیا کے دور بھی ہے تو بندے ان خبر شائع کر شیئر کر دینا پھر شیئر کر دینا بندہ اور کتنا بندہ گنہگار ہو جاتا ہے اور اس طرح کو کتنی نفرت پھیل جاتی ہے۔ تو نفرت اور بدورتا دور کرنے واسطے ویسے تو پورا قرآن ہی رہنمائی کر رہی ہے لیکن کم از کم ایک مسلمان زندگی کے اندر سورت الحجرات کو ترجمے اور تفسیر نال پڑھ لینا چاہیے، ترجمے پڑھنا چاہیے اور تفسیر ہی پڑھ لینی چاہیے۔ کتنی غلطیاں ساری دور ہو جا سکیں، غیبتیں، چغلیے اور بدگمانی پہ اور کتنے ایسا غلط ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی بات سے لڑائی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر چاہے دیتے ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لڑائی ہو گئی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس کے اندر سارے بھائی بھائی ہیں، مومن آپس کے اندر بھائی بھائی۔ فاصلحوا بین اخویکم اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو اگر مسلمان آپس سے لڑائی ہو جائے تو تھوڑے ذمہ کی یہ بھی ہے دو برا لڑ پے تو مسلمان اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تھوڑے ذمہ پہ فاصلحوا انہاں دی رسائی کرا چھوڑے ہے۔ رسائی کرانا بہت بڑی عبادت ہے، صرف نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، نماز تے روزے تو بڑی عبادت ہے کہ بندہ مسلمانوں درمیان رسائی کرا چھوڑے۔ پتہ لگ کے سامنے لڑ پے تو بجائے ایک کردار ادا کرنے دے کہ یار لڑائی طرفی ہوگی چلو انہوں تھوڑا جہا وہ لڑا چھوڑے دیں، ایک پارٹی ادھر رہ گئی دوسرے رہ گئی، انہوں نے آپس سے لڑا کے بالکل تھکا ماریا۔ تو مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ جب بھائی لڑ پے تو اس واسطے مسلمان کا حق ہے کہ انہوں نے اندر رسائی کرا دے، سلو کرا دے۔ سلو واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول توڑ دیتے ہیں۔ جھوٹا بندہ یا جھوٹ بولنا تو اللہ لعنت فرمائیے، جھوٹ پہ اللہ بھی لعنت ہے، پھر لعنت اللہ الکاذبین، بے نماز تے لعنت نہیں، بے روزہ تے لعنت نہیں، جھوٹ پہ تے اللہ بھی لعنت ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، مسلسل جھوٹ بولی رکھتا ہے، بغیر ضرورت جھوٹ بولی رکھتا ہے، ضرورت ہی نہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن آج کل تو ایسا مشغلہ بن گیا ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو ترویج دینا اور جھوٹ کو شیئر کرنا، یہ سارا رواج بنتا جاتا ہے اور باقاعدہ اپریل فول منایا جاتا ہے دوسرے ممالک کے اندر، باقاعدہ جھوٹ کا دن نہیں بھی ہے، اس میں پورے دن جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ لعنت فرمائیے کہ جھوٹ رہتے خدا کی آنا دیتے، لیکن اس جگہ پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اصول توڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس واسطے جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں دو بھائی لڑ پین، فلاں نے کہا جی لڑ پین، انہوں نے رسان واسطے اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹ سے ثواب عطا فرمانے سے مسلمانوں کو رسان واسطے اللہ نے اپنا اصول ختم کروا دیا ہے۔ ویسے تو جھوٹ پہ خدا نہیں لانا تھے بھائی، لیکن اگر کوئی بندہ رسائی واسطے پتہ لگ کے فلاں لڑے ہوئے دن اور انہیں میں کوئی نہیں آتے میری رسائی کراؤ، میں خود ہی چلا گیا کہ فلاں صاحب نہ تو لڑائی ہوئی ہے، وہ آتا میں کوئی رسائی کر لوا، میں اس کے بعد روٹی نہیں کھا سکتا، میں اس کے بعد رہ نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے میری رسائی کرا دیو، اگرچہ میں نے کوئی نہیں آکیا لیکن میں دو فریق میں جا کے ان جا کے آپ چھوڑے تاکہ دل نرم ہو جائے اور پھر دوسرے کو آ جانا کہ یار آتا میں تو رہ نہیں سکتا، میں صبح روٹی نہیں کھا سکتا، میرے تو دن رات بڑے پریشانی گزرتے پھر تو تمہیں ہو سکتا ہے میری رسائی کرا دیو، اگرچہ ان دونوں فریقوں میں انہوں کوئی نہیں آکیا لیکن میں اپنے طرف وہ ساری ترتیب بنا کے رسائی کرا چھوڑے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے تے اجر عطا فرمانے سے۔ کتنی ضرورت ہے مسلمان رسائی کرانے دی، اتنا بڑا فرض ہے، نماز اور روزے تو بڑا فرض ہے کہ مسلمان لڑ پین انہوں نے رسائی کرا دی، صلح کرا دیو، لڑائی نہیں رکھو، لاڈ میں پین تباہ سنوں گا کہ ان تیل تو ناک وڑی گئے تیل تو پلے کا کھل گئی ہے
اس دن بڑی بےزتی کی اس کو لڑ آئے 1 لاکھ روپیے لے رہا تھا لڑانا ضروری ہے تو جب سے تیرے کام بنتا ہے ورنہ تیرے تلا کٹے گی ہے شریعت اس کے خلاف ہوگی شریعت نے اپنا اصول توڑا ہے کہ ویسے جھوٹ کی گنجائش ہی کوئی نہیں ایپل والوا نے نا آپ میرے پتر رات نے پیسے دے ہوں تو کوئی نہیں یہ بھی جھوٹ ہو گیا اس لیے جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا ہے لیکن اگر بندہ رسائی کرنے واسطے اگر بندہ جھوٹ بول لیتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے حسن معاشرت ہے کوئی جڑی صرف شریعت دسی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرامین دسی ہے کہ دنیا تے رہن واسطے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے پہ گانڈے ٹھاک کر دیں لیکن اگر لڑ پہن تو پھر کیا کرنا ہے انہوں نے لڑائی رکھو